أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ ختم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، ختم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ گلاب ہوتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ گلاب ہوتا ہے۔ عشق رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں، عشق رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں، جلووں کی بارگاہ میں اس کا برم نہیں، اور سرمایہ حیات ہے یہ عشق مصطفیٰ، سرمایہ حیات ہے یہ عشق مصطفیٰ، ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھو کہ ہم نہیں، ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھو کہ ہم نہیں۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم والی کون و مکان سیاح لا مکان حضور نبی محتشم فخر آدم و بنی آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تمام تر محبتوں، عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام نقیب شہیر برادر مکرم میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا وقاص احمد قادری صاحب، معزز و مکرم برادر عزیز حضرت علامہ صداقت حسین عطاری رضوی صاحب، محترم المقام حضرت علامہ قاری عتیق الرحمن صاحب، برادر مکرم عظیم مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب عامر علی حسینی صاحب،
دیگر معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں برادر مکرم حضرت علامہ وقاص احمد قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 12 روزہ محافل میلاد کے سلسلہ کی آج کی اس تیسری نشست کا آج اہتمام کیا۔ اللہ کریم آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، وقت چونکہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا اور موضوع بھی وقت کے لحاظ سے ایک اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں اتنا خوبصورت عنوان آپ نے رکھا، والدین سے حسن سلوک۔ آپ نے اشتہار پر یہ موضوع پڑھ رکھا ہے۔ موضوع سخن کے حوالہ سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 23 کے بابرکت الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ الا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، اور انہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرو۔ سیدی حضور ذیال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا ترجمہ فرمایا کہ ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرو۔ حضرات محترم، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کے ہاں والدین کا کتنا مقام ہوتا ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ البر بالوالدین افضل من الصلاۃ والصیام والحج والزکوٰۃ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت والا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا عمل ہے، اور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو محبت اور پیار بری نگاہ سے دیکھتا ہے، رب ذوالجلال اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ آپ
امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر بات کی وضاحت پوچھ لیا کرتے تھے. کوئی کمی بیشی رہ جاتی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تاکہ امت کے لیے آسانی رہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ نَظَرَ فِي الْيَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، اگر کوئی دن میں 1000 مرتبہ دیکھے تو کیا اسے 1000 حج اور 1000 عمرہ کا ثواب ملے گا؟ تو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ وَإِنْ نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100,000 مرۃ، تم تو 1000 کی بات کرتے ہو، اگر کوئی 1,00,000 مرتبہ بھی دیکھے تو رب اسے 1,00,000 حج اور عمرہ کا ثواب. گویا میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تعداد کا چکر نہیں ہے، تعداد کا چکر نہیں ہے. تم پیار اور محبت سے دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، رب ذوالجلال کی رحمت برستے ہوئے نہیں تھکے. حضرت محترم، وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں اس پر مزید آپ کو دلائل پیش کرتا. اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے. جنت ماؤں کے، سارے بولیے، جنت ماؤں کے قدموں تلے. بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے. حضرات محترم، معذرت کے ساتھ ویسے میں آپ کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں. میرے مرشد کریم استاد گرامی جگر گوش حضور ضیاء الامت پیر امین الحسنات شاہ صاحب مقدس اللہ علیہ، آپ سرگودے والی زبان میں فرماتے ہیں کہ کوئی گاں مجھ بغیر پاڑے تو دودھ دے دے تو اس کی پاڑے تلانا نہیں چاہیے، اس کی پاڑے کی ضرورت نہیں ہونی تو اس کی چھوڑ دو. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سے توجہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر جو ماحول بنا ہوتا ہے، جس ردم میں بندہ جا رہا ہوتا ہے، وہ حضور کی حدیث مبارکہ اور وہ جو نور کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں پھر تھوڑا سا خلل سا آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی توجہ پھر ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے مزاج کے یہ خلاف ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. کوشش کریں جو تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس اس میں جو معروضات میں پیش کر رہا ہوں انہیں ہی آپ سماعت کریں اور اپنے دل میں جگہ دیں تو میرے لیے بس یہی کافی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے. حضرت محترم، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے کائنات میں دوسرا مکہ نہیں ہے، کائنات میں دوسرا مکہ نہیں ہے، کائنات میں دوسرا مدینہ المنورہ نہیں ہے. اسی طرح کائنات میں نہ ماں کا بدل ہے نہ باپ کا بدل ہے. رب نے اس کا کوئی بدل رکھا ہی نہیں ہے. باپ یہ چھت کی مانند ہے اور ماں چھتری کی مانند ہے. اس چھت کی قدر اس سے پوچھو جس سے یہ چھت چھن چکی ہے، اور اس چھتری کی قدر اس سے پوچھو جس سے یہ چھتری جدا ہو چکی ہے.
فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ مفسرین کرام اور محدثین نظام فرماتے ہیں کہ جنت کہاں ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم میں رب ذوالجلال نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المأوی ہے۔ سدرۃ المنتہی ساتوں آسمانوں سے اوپر جہاں جبریل کا مقام ہے، وہاں جنت المأوی ہے، وہ پہلی جنت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جنت کی 8 قسمیں ہیں، جنت کی 8 قسمیں ہیں۔ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ماں کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ مقام اللہ کے محبوب ماں کو عطا فرما رہے ہیں۔ جنت تحت اقدام الامہات، ماں کی خدمت کرو گے رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، تمام عبادات کا نچوڑ، ہم جتنی بھی عبادتیں کر لیں، لاکھوں حج کر لیں، عمرے کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، تلاوت کلام مجید، درود پاک، جتنی بھی عبادات ہم کر لیں، ان عبادات کا اجر کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تمام عبادات کا صلہ جنت ہے۔ ہر عبادت کا صلہ جب جنت ہے تو تمام عبادتوں کا صلہ جنت ہے، اور جنت ماں کے قدموں تلے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ پھر بعض لوگ پڑھے لکھے، نام نہاد پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں ماں کی تو بڑی شان ہے، لیکن باپ کے بارے میں ہمیں کچھ اس طرح کی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ تو میں ان نادانوں کو دعوت فکر دوں گا، آؤ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے گا جس نبی نے ماں کی شان بیان کی ہے اس نے باپ کو بھی بڑا مرتبہ دیا۔ فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو وہ اپنے من میں جھانک لے اور دیکھے کہ میرا والد مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اندر سے آواز آئے کہ میرا والد مجھ سے راضی ہے، تو پھر اسے یقین کر لینا چاہیے کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے۔ تو گویا حدیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماں کی خدمت جنت عطا کرتی ہے، اور باپ کی رضا رب کی رضا ہے۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور وہ جنت جو ماں کے قدموں تلے ہے، جو تمام عبادات کا اصل اور نچوڑ ہے، وہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ تمہیں جنت ملتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا اس جنت کا دروازہ والد ہے۔ پہلے والد بنی والد کی خدمت کر کے پھر تم جنت میں داخل جاؤ۔ حضرات محترم، والدین کی خدمت یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ کوشش کریں اپنے والدین کو راضی کریں، ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حضرات محترم، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے ملک یمن سے وہ چلا، بڑا لمبا سفر کیا، تپتی صحرا میں گرم ریت پر چلتا ہوا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو قدمین مقدس پر جھک جاتا ہے، حضور کے مبارک قدموں کو بوسے دیتا ہے، آنکھوں سے سیل رواں جاری ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بڑے دور سے آیا ہوں اور میں اس نیت سے آیا ہوں، گھر والوں کو بتا کے آیا ہوں کہ اب میں حضور کے پاس ہی رہوں گا، اب میں نے حضور کا در چھوڑنا نہیں ہے، اب میری موت ادھر ہی واقع ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے اپنے اس عاشق صادق کے جذبات کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میرے غلام، تو بڑے دور سے آیا ہے، مجھے یہ بتا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین زندہ ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ والدین سے اجازت لے کے آئے؟ ذرا دیکھیں اللہ کے محبوب کا انداز کیسا ہے، میں والدین سے اجازت لے کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت کے جذبے سے نکلا تو میں نے اجازت طلب کی، مجھے والدین نے اجازت دی۔ قربان جائیں، اب یہاں پر حضور خاموش نہیں، فرمانے لگے، میرے غلام مجھے یہ بتا، جب تو نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ اب میں ساری زندگی کے لیے جا رہا ہوں، حضور کے مبارک قدموں میں جا رہا ہوں، اب میں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا، جب تو اپنے ماں باپ سے مل رہا تھا ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے یا رو رہے تھے؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ غلام عرض کرنے لگا، اے رب کے محبوب، جب میں ان سے ملا، میں ان کے سینے لگا تو وہ ہچکی بن کے رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ اللہ کے محبوب کے جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ غلام فرماتے حضور کھڑے ہو گئے اور جلال کی کیفیت آ گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، فرجی الیہما، لوٹ جا، پلٹ جا، فَأَدْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، جس طرح تو نے ان کو رلایا ہے اس طرح ان کو ہنسا دے، مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا، خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے بڑی کوئی اور بارگاہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس بارگاہ میں حاضری ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ پلٹ جا اور انہیں راضی کر، انہیں خوش کر، تو انہیں خوش کر لے گا، مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا، رب بھی خوش ہو جائے گا۔ حضرت محترم، آج ہم بڑے عمرے کرتے ہیں، بڑے حج کرتے ہیں، جب پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے 10 حج کر لیے، 10 عمرے کر لیے، اور جب تحقیق کی جائے پتہ چلتا ہے بوڑھی ماں ناراض ہے، بوڑھا باپ ناراض ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، وہ ماں باپ کو ناراض کر کے در مصطفیٰ پہ جانے والا حضور کو کیا منہ دکھاتا؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ ہم حضور کے در تک تو پہنچتے ہیں لیکن ماں باپ ناراض ہیں تو حضور کا دل کبھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور صحابیت کا شرف کائنات میں بہت بڑا شرف ہے، لیکن قربان جائیں حضرت عبیسہ کرنی، والدہ کی خدمت کرتے رہے، اللہ کے محبوب ان سے خوش رہے، اور صرف خوش نہیں ہوئے، اپنے جلیل القدر صحابہ کو بھیجا، کہا جو عبیسہ کرنی کے پاس۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، باب فضائل عبیسہ کرنی کو اٹھائیں، اللہ کے محبوب حضرت عمر بن خطاب کو بھیج رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیج رہے ہیں، کہا وہ والدہ کی خدمت میں مگن رہا،
میری بارگاہ میں نہیں آ سکا، اس عاشق صادق کے پاس جاؤ، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یہ حضور بتا رہے ہیں کہ والدہ کا کیا مقام ہے، والدہ کی کیا شان ہے۔ جو والدہ کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ کے محبوب کیا شان عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک بہت بڑے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، حضرت جمال الدین حاصی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے خوبصورت تھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ آپ پاک پتن آ جائیں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جمال الدین حاصی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے سے مکتوب بھیجا، رکا بھیجا، عرض کی کہ میری والدہ بوڑھی ہے، میں نہیں آ سکتا، اگر آپ حکم فرمائیں تو پھر میں آ جاتا ہوں، لیکن میری والدہ بوڑھی ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پندت سے چلتے ہیں اور ہنسا شریف چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت جمال الدین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں کہ حضور میں نے آنا تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جسم اطہر پر لرزہ طاری ہوا، فرمایا اگر حضور نے حضرت ویسے کرنی کو بلایا ہوتا تو پھر میں بھی تجھے بلا لیتا، میں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا، خود چل کے تیرے پاس آیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ حضرت محترم، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، پیران اعظام، ان کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اور وہ انہیں پوچھتے نہیں ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی رہو، اور والدین کے وہ خدمت گزار نہیں ہوتے۔ اور بعض لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں، ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم درباروں پہ چلے جاتے ہو، پیروں کی خدمت کرتے رہتے ہو، والدین کی خدمت نہیں کرتے، تمہیں پیران اعظام کہتے نہیں ہیں۔ ہم انہیں یہ کہتے ہیں نادانو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے ایک ایک مرشد کی زندگی اٹھا کے دیکھو، انہوں نے سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کا درس دیا ہے، پھر انہوں نے کوئی اور بات کی۔ حضرت محترم، والدین کی خدمت اور والدین سے حسن سلوک یہ بہت بڑا عمل ہے، اور آج کے دور میں اللہ پاک معاف فرمائے ہماری حالت بہت پتلی ہو چکی ہے، ہم والدین کا دل دکھاتے ہیں، بیگمات کو خوش رکھتے ہیں، والدہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں اور یاروں کو خوش رکھتے ہیں، بوڑھے باپ کی دل آزاری کرتے ہیں۔ خدا را اس عمل سے باز آ جائیں، اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے قدموں میں بیٹھیں۔ حضرت ابو اسحاق بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ طلباء کو حدیث کا درس دے رہے تھے تو آپ کے دو شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ آپ نے پاس بیٹھے جو دائیں طرف پہلا شاگرد اس سے کہا پہلے تو بیان کر، پھر دوسرے کی خواب ہم سنتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ اس پہلے نے کہا استاد گرامی، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ آپ کی مبارک داڑھی میں ہیرے جواہرات ہیں اور ان سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو بتا، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے بھی یہی خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، چمک رہے ہیں۔ تو حضرت ابو اسحاق آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا میرے بیٹو تم نے سچ دیکھا ہے، تم نے سچ دیکھا ہے۔ رات عشاء کی نماز کے بعد میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا،
میری والدہ آرام فرما رہی تھی، میں زمین پر بیٹھ گیا، میں ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع ہوا، میں ان کے قدموں کو دبا رہا تھا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا، بار بار میری داڑھی میری والدہ کے قدموں سے مس ہوتی تھی، وہ داڑھی جو والدہ کے قدموں سے مس ہوتی رہی ہے میرے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس میں ہیرے جواہرات نہیں چمکیں گے تو اور کیا چمکیں گے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے محدثین ہمارے فقہاء ہمیں بتا رہے ہیں کہ والدہ کا کیا مقام ہے، تم نے والدہ کی کیسے خدمت کرنی ہے، اپنے والد کو کیسے خوش کرنا ہے۔ حضرات محترم، آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ٹائم تقریباً ہو چکا ہے۔ برادر مکرم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ وقت کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ پہلے دو جو پروگرام ہوئے ہیں وہ ہمارے اہل سنت کے سرمایہ خالد اقبال نقشبندی صاحب اور قبلہ استاذ العلماء، ان کی خدمت میں تو ہم عرض نہیں کر سکتے کہ آپ وقت کی پابندی کریں، ان کی تو جتنی بھی گفتگو ہو وہ کم ہے، لیکن ہم طالب علم ہیں، ناقص العقل ہیں، ہم تو بڑوں کے حکم پر آ جاتے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کچھ بیان کریں۔ یہ ان کی محبتیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اور بڑے علماء ہیں انہیں دعوت دیں، ہم تو طالب علم ہیں اور علماء کے قدموں کی خاک ہیں، ہم ان کی گفتگو سنیں گے، کچھ علمی نکات سمیٹیں گے، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کی محبتیں ہیں، میں ان کی محبتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کے حکم کی تعمیل میں در آ گیا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے 60 حج کی۔ کتنے حج کیے؟ 60 حج کیے۔ آپ فرماتے ایک دفعہ میں حج پر گیا، بہت زیادہ ہجوم تھا، بہت رش تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کس کس کا حج قبول ہوگا، کس کا نہیں ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، رات میں سو گیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، مالک بن دینار سب کا حج قبول ہے، سوائے بلخ کا ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں مختصر کرتا ہوں، بات کافی لمبی ہے تو میں وقت کو دیکھ کر کوشش کروں گا اسے بالکل مختصر کر۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں صبح بیدار ہوا، کیونکہ حج کے موقع پر ہر شہر کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، اس پر نام لکھا ہوتا ہے فلاں شہر کے لوگ اس جگہ پر ہے، خیمے لگے، شاید آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہو، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جہاں بلخ کے لوگ رہ رہے تھے، بلخ کا جھنڈا لگا تھا، میں وہاں چلا گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بہت نیک انسان ہے، وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا، وہ پہاڑ کے پیچھے خیمہ ہے اس میں رہتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کچھ اور بتایا گیا، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا خیمے میں، جا کے دیکھا اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے، دایاں بازو نہیں ہے، اور وہ عبادت میں مصروف ہے۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب اس نے سلام پھیرا تو میں آگے ہوا، میں نے اسے کہا السلام علیکم، وہ کہنے لگا وعلیکم السلام، تم مالک بن دینار ہو؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو صاحب بصیرت بھی ہے، اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو تو اللہ نے بصیرت عطا کی ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں مالک بن دینار ہوں۔ اگلی بات حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا؟ ماتے میں بہت زیادہ حیران ہوا، اس کو تو سارا پتہ ہے۔ ماتے میں نے اسے کہا تو اتنا صاحب بصیرت ہے، اے محمد بن ہارون مجھے یہ بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟
وجہ کیا ہے تیرا حج قبول کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار مت پوچھ، یہ بات مجھ سے نہ پوچھے، راز رہنے دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کی منت سماجت کی، میں نے کہا مجھے بتا، میں یہ راز پوچھنا چاہتا ہوں۔ محمد بن ہارون کہنے لگا کہ اے مالک بن دینار 24 سال ہو گئے میں مسلسل حج کر رہا ہوں، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ولی آ کے مجھے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار سے پوچھتے ہیں کہ تیرا گناہ کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں ماں کا نافرمان ہوں، میں ماں کا نافرمان ہوں۔ مالک بن دینار نے پوچھا تم نے کیا نافرمانی کی؟ اس نے کہا میں بہت بڑا امیر تھا، میں بہت بڑا، جب امارت آتی ہے نا تو بندہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں چلتی کہ میں کیا ہوں۔ تو کہتا ہے میں بہت بڑا امیر تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھا تھا، میں نے شراب پی، شراب کے نشے میں دھت ہو کر میں گھر آیا، عصر کا وقت تھا، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے کھانا دیجیے۔ میری والدہ نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ روزے سے ہیں اور تو مجھ سے کھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ محمد بن ہارون کہنے لگا چونکہ مجھ پر شراب کا نشہ طاری تھا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا، میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ رسا اور تندور میں آگ جل رہی تھی، اتنا زوردار میں نے وہ تھپڑ مارا کہ میری والدہ تندور میں جا گری اور وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ لوگ جمع ہوئے، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، رات میری والدہ کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ میں لوگوں کا شور سنتا رہا لیکن شراب کے نشے میں مست تھا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ جب صبح ہوئی میری بیوی اپنا بیگ باندھ رہی تھی، اپنا سامان اٹھا کے جا رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا جو ماں کا نافرمان ہے اس نے میرا کیا خیال رکھا، میں اس گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا اسے تو رات کو دفن کر دیا گیا۔ اس نے سارا ماجرا مجھے سنایا، میں نے کلاڑا اٹھایا، اپنا بازو قلم کر دیا جس ہاتھ سے میں نے تھپڑ مارا تھا، اور میں نے ساری جائیدادیں، سارے ہیرے جواہرات زیورات جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور اس کے بعد میں مسلسل اس طرح اللہ کی عبادت میں محو ہوں اور اللہ سے مسلسل معافی مانگ رہا ہوں، لیکن ہر سال کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے کہتا ہے جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا حج قبول۔ مالک بن دینار کہتے میں نے اسے ایک تھپڑ مارا اور میں نے کہا تو بہت بڑا بدبخت ہے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے قدموں کے ساتھ لپٹ گیا، اس نے کہا مالک بن دینار مجھے مایوس نہ کر، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر باری تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مالک بن دینار فرماتے میں نے سے کہا تو معافی کے قابل نہیں ہے، میں وہاں سے لوٹ آیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ واقعہ سنا میرا دل زخمی ہو گیا، رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پچھلے پیر میری آنکھ لگی، امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، کہا مالک بن دینار تو اللہ کے بندے کو مایوس کر آیا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مالک بن دینار کہتے میں حضور کے قدموں پہ گرا عالم خواب میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا واقعہ اتنا عجیب ہے میں کیا کرتا؟ تو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن دینار جا اسے جا کے کہہ وہی ماں جو ہے اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے گی، وہی ماں تیری بخشش کا سبب بنے گی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے اللہ کے محبوب کے قدموں میں سر رکھتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے تو ماں کو جلا دیا ہے، اس کی ماں کی وجہ سے اس کی کیسے بخشش ہوگی؟ قربان جائیں اللہ کے محبوب فرمانے لگے مالک بن دینار
کل قیامت کا دن ہوگا۔ ابھی حضرت علامہ وقاص جاوید قادری صاحب فرما رہے تھے کہ حضور جانتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا، تو حضور کو ہمارے دل کی کیفیات کی خبر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں حضور کو خبر ہے، اور کل میدان محشر میں کیا ہوگا یہ بھی حضور کو خبر ہے، کون جنت میں جائے گا، کس سبب سے جائے گا یہ بھی حضور جانتے ہیں، اور حضور خبر دے رہے ہیں حضرت مالک بن دینار کو، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ماں کھڑی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ ماں کا نافرمان ہے، اس نے مجھے آگ میں جلایا تھا، اسے جہنم میں ڈال دے، میں نے اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، میں نے اسے اپنے جگر خون دیا اور اس نے مجھے آگ میں ڈال دیا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں اسے دوزخ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ جب فرشتے گھسیٹ کر اسے لے جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، وہ پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، جب تھوڑا سفر اور طے کریں گے پھر پلٹ کے دیکھے گا، حتیٰ کہ تیسری دفعہ فرشتے جب اسے دوزخ کے کنارے پر لے جائیں گے وہ ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میری ماں میں دوزخ میں جا رہا ہوں، مجھے جلایا جانے لگا ہے، تو ماں کہے گی باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر۔ ماں کی ممتا وہاں بھی تڑپ اٹھے گی اور پکار کر کہے گی باری تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف فرما دے۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن دینار رب فرمائے گا اے بوڑھی ماں اس نے تجھے آگ میں جلایا تھا، اس نے تجھے آگ میں جلایا تھا، تو وہ ماں کہے گی باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا تھا، اس نے مجھے آگ میں جلایا، میں ماں ہوں، میں اسے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات محترم، ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ خدا را جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے قدموں سے لپٹ جائیں، ان کی خدمت کریں۔ تمہاری جنت، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہارا کعبہ تمہارے گھروں میں ہے، ان کے قدموں سے لپٹ جائیں، ان سے دعائیں لیں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں، اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ حضرات محترم، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ رب کو پیارے ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مرنے کے بعد بھی والدین کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہے؟ تو قربان جائیں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام نسائی نے سنن نسائی میں اس حدیث کو روایت کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا 5 حق ہیں۔ کتنے؟ 5 حق ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 12 حقوق لکھے ہیں مرنے کے بعد۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، جب ماں باپ فوت ہوں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے بخشش کی جائے۔ دعائے بخشش سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف تیسرا کرا لیا، 10واں کرا لیا، سال کے بعد ایک ختم کر لیا، ایسا نہیں، ہر لمحہ ان کے لیے دعائے بخشش کا۔ جب اولاد استغفار کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، تو باری تعالیٰ اس بیٹے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، اس کے والدین کو بھی درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ کریم جنت میں ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو رب فرماتا ہے باستغفار والدیک، یہ تیرے بچے نے دنیا میں تیرے یہ دعا مانگی ہے، رب نے تیرا درجہ بلند کیا۔ حضرت محترم، ہر لمحہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس سے آپ کو جنت ملے گی، آپ کے والدین کے درجات بلند ہوں گے۔ حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وفاء عہدہما، ان کے عہد و پیمان کو
پورا کرو. دنیا سے رخصت ہو گئے, جو انہوں نے وعدے کیے انہیں پورا کرو, انہیں پورا کرو. پھر فرمایا صلۃ الرحم, انہوں نے جو رشتے چھوڑے ہیں ان کی قدر کرو, ان کی قدر کرو. باپ کا بھائی چچا کہلاتا ہے, وہ بھی باپ کی جگہ ہے, اس کی قدر کرو. اسی طرح ماں کا بھائی ماموں کہلاتا ہے, اس کی بھی ہر رشتے کی قدر کرو, اور اس نیت سے کرو کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے, رب بھی خوش ہوگا, اور تمہیں اس کے بدلے اجر عطا کیا جائے گا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, پھر وہ نیکی کا کام جو دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے تھے تم نے اس کو جاری رکھنا ہے, یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے. حضرت محترم کوشش کریں اپنے والدین کے لیے ہر لمحہ دعا کرتے رہیں. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کریم انہیں عمر خضری بصیرت عطا فرمائے, ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوں گے اللہ کریم اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے, انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. وما علیہ